أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. میرے محترم دینی بھائی، شروع سورۃ البقرہ سے لے کر اب تک کئی یہودیوں کے اور بنی اسرائیل کے واقعات ہم نے پڑھے، عیسائیوں کے واقعات بھی پڑھے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی ہم نے پڑھا۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی، عیسائی اور عرب کے جو بت پرست لوگ تھے، مشرکین تھے، یہ تینوں کی تینوں گروہ ایسے تھے جو سب حضرت ابراہیم کو مانتے تھے۔ یہودی بھی حضرت ابراہیم کو مانتے تھے کہ یہ تو ہم سب کے دادا ہیں، عیسائی لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ اسی لیے یہ تینوں جماعتیں، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ لیکن ہر جماعت، ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی ہمارے مذہب کے حامی ہیں، ہمارے مذہب کو سپورٹ کرنے والے ہیں، بقیہ تمہارے مذہب کو سپورٹ نہیں کرتے۔ یعنی ہر ایک حضرت ابراہیم کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسی لیے قرآن جب اتر رہا تھا تو اس وقت مدینہ کے یہودی اور عیسائی اور مشرکین مکہ سب کو صحیح معنوں میں بتانا ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیح صورتحال لوگوں کے سامنے واضح کرنا ضروری تھا۔ قرآن نے بتایا کہ یہ تینوں گروہ کے جو باطل عقائد ہیں، غلط باتیں جو یہودیوں میں ہیں، غلط باتیں جو عیسائیوں میں ہیں، غلط باتیں جو مشرکین مکہ میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی کے سپورٹر نہیں۔ حضرت ابراہیم کو تو اللہ نے دین حنیف لے کر اتارا تھا، دین قیم واضح دین لے کر اتارا تھا۔ جو ان کی باتوں کو مانتا ہے حضرت ابراہیم اس کے حامی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ، اور کیسے آپ نے اللہ کا گھر بیت اللہ کی تعمیر کی، کیسے اللہ نے آپ کو بیٹا حضرت اسماعیل عطا فرمایا، ان تمام کا تذکرہ آپ پہلے پارے کے اخیر تک پڑھیں گے۔ بلکہ وہ دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے کی، اپنی اولاد کے لیے کی، وہ دعائیں بھی قرآن کریم نے نقل کی۔ بہرحال میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ فرماتے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم اس آزمائش میں، امتحان میں پورے اترے۔ اللہ نے بڑے امتحان لیے حضرت ابراہیم کے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے تفصیل کے ساتھ۔ یہاں اتنا سمجھیے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑے امتحانات دینے پڑے، اور تمام امتحانات انہوں نے پورے کیے، تمام آزمائشیں انہوں نے پوری کی۔ تب اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں اب تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا میں تمہیں امام بنانا چاہتا ہوں، تو فوراً حضرت ابراہیم بول پڑے ومن ذریتی، اے اللہ اور میری اولاد کا کیا ہوگا؟ میری اولاد بھی اپنے اپنے زمانے میں اپنے قوم کی امام بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو اللہ نے صاف کہہ دیا لا ینال عہد الظالمین، اگر آپ کی قوم آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گی تو وہ امت کی امام ہوگی، اور اگر آپ کی قوم نے آپ کا ہی راستہ چھوڑ دیا تو لا ینال عہد الظالمین، میری امامت میں ظالموں کو نہیں دیا کرتا، میری پیشوائی اللہ فرماتے میں ظالموں کو نہیں دیتا۔
آپ کی اولاد اور آپ کی قوم اگر آپ کے کہے ہوئے پر چلے گی تو میں ان کو بھی امت کے اندر امام بناؤں گا۔ تو اللہ نے کیا کیا چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے شروع کروائی یا ان کا امتحان لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے۔ تو جو کلمات کا لفظ آیا ہے اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے ایک تو احکام حج ہیں، کیونکہ بیت اللہ پہلی مرتبہ اللہ نے انہی کے ذریعے تعمیر کروایا، پھر حج کے تمام احکام آئے، یہ تمام حج کے احکام اللہ نے ان کو سکھائے۔ اسی طریقے سے پہلے جو کام حضرت ابراہیم نے کیے ان سے پہلے کسی نے نہیں کیے، وہ کام میں گنواتا ہوں۔ ایک تو حج کے احکام، دوسرے کے مونچھوں کو کم کرنا، مونچھوں کو کتروانا، ہاں یہ اسلامی شعار میں سے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، یہ سنت طریقہ بتایا، یہ حضرت ابراہیم نے شروع کیا تھا۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کے بال منڈوانا، کتروانا یا پھر بال رکھنا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بالوں کے بیچ میں جو مانگ نکالتے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی تھی۔ ناخون کاٹنا، زیر ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، ختنہ کروانا، ختنہ کروانے کی سنت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا، تو پانی سے اس جگہ کو صاف کرنے کا جو رواج چلا ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے چلایا۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، پھر مینا کے میدان میں جو جمرات کو کنکری مارتے اس کو رمی جمار بولتے ہیں، طواف افاضہ کرنا، یہ تمام کام اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کروائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے کہ اللہ نے اسلام پورا کا پورا اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف شکل میں عطا فرمایا۔ اسلام کی چند بنیادی چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ بھئی یہ ناخن کاٹنا، مونچھ کاٹنا، بدن کے بال صاف کرنا، غسل کرنا، یہ تمام اسلام کے شعائر میں سے۔ کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا سورۃ التوبہ میں کہ اسلام ماننے والے کون لوگ ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ نے جو سزائیں متعین کی ہے ان سزاؤں کا پاس و لحاظ رکھنے والے، وبشر المؤمنین، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ یہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کچھ حصہ اللہ نے 18ویں پارے کے شروع میں بیان کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ تمام چیزیں اسلام کے شعائر میں سے اللہ نے بیان فرمائی۔ موطا میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کروانے والے حضرت ابراہیم، سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے ناخن کٹوانے والے، سب سے پہلے مونچھوں کو تھوڑی کم اور پست رکھنے والے، سب سے پہلے دنیا میں سفید بال بھی حضرت ابراہیم کے بدن پر آئے۔ پہلی مرتبہ سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اپنے اللہ سے پوچھا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ میرے تمام بال کالے ہیں، یہ ایک بال سفید ہو گیا، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا وقار اور تمہاری عزت۔ سفید بال کے بارے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا یہ تمہارا وقار اور تمہاری عزت ہے۔ تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے، خدایا اب تو میرے تمام بال پھر سفید کر دے جب یہ وقار اور عزت ہے تو یہ تمام چیزیں اولیات ابراہیم میں سے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی، یہاں تک کہ منبر بھی پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم نے بنایا۔ منبر کے اوپر چڑھ کر خطبہ دینا یہ بھی حضرت ابراہیم نے کیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جب مسجد نبوی میں منبر بنوایا اور حضور اپنے ہاتھ میں عصا رکھنے لگے تو حضور نے فرمایا میں منبر پر کیوں نہ چڑھوں، میں اپنے ہاتھ میں لکڑی کیوں نہ رکھوں، یہ تو میرے ابا حضرت ابراہیم کی سنت، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے ابا حضرت ابراہیم کی یہ سنت۔ اب
یہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کائنات کے اندر شروع کروائے. اب ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی آج بھی مانتے ہیں، نصرانی عیسائی آج بھی مانتے ہیں. ہاں، ابراہیم کے نام سے وہ لوگ مانتے ہیں اس کو، اور مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ براہمن جس کو ہم بولتے ہیں برہمن، ہی وہیں سے بگڑ کر بنا ہوا، نام بگڑتے بگڑتے برہمن بنا، ورنہ ان کی بھی نسل آگے وہ اپنے باپ دادا کی نسل حضرت ابراہیم تک پہنچا. یہ اللہ کے ایسے نبی تھے کہ جن کو اللہ نے خود خلیل اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی اللہ کا دوست. یہ لقب کسی اور نبی کو نہیں ملا. حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ ملا، اللہ سے بات کرنے والا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ ملا، اللہ کی روح. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ ملا، اللہ نے ان کے ذریعے گھیٹے کے ذبح کرنے کی سنت جاری کی تھی. اللہ کا دوست خلیل اللہ، یہ لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا. اور کیوں؟ اس لیے کہ جب سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر اخیر زمانے تک، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی، انتہائی بڑھاپے میں، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان لیے. اللہ کے نبی ہو کر بھی اللہ نے امتحان لیے، اور تمام امتحان میں یہ کامیاب ہوئی. چنانچہ ہم ان کا قصہ پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً آج سے 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے. آپ کی جائے پیدائش کی جو جگہ ہے وہ عراق ہے. آپ عراق میں پیدا ہوئے، اور بچپن سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو قلب سلیم عطا فرمایا تھا. اس لیے کہتے ہیں اللہ سے دل مانگو تو قلب سلیم مانگا کرو، کہ اللہ ہم کو قلب سلیم عطا فرما. حضرت ابراہیم کو بچپن سے قلب سلیم ملا تھا. کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے انہوں نے اللہ کو پہچاننا شروع کر دیا. ان کی ماں، کیونکہ جس گھر کے اندر آپ کی پرورش ہو رہی تھی، آپ کا جو باپ تھا جس کا نام آزر تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا، مورتیاں اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا. بلکہ مورتیوں کے سب سے بڑے سپلائر خود حضرت ابراہیم کے گھر میں ان کے ابا تھے، آزر. اس لیے ماں اس ماحول سے اپنے بچے کو دور رکھتی تھی. چنانچہ پیدائش کے بعد بھی ایک مخصوص جگہ تھی پہاڑوں کے دامن میں، ماں حضرت ابراہیم کو وہاں رکھتی تھی، اور موقع موقع سے جا کے اپنی اولاد کو دیکھا کرتی. حضرت ابراہیم ایک دن جب ان کی اماں آئی تو اماں کو پوچھنے لگی کہ اماں، ہم کو پالتا کون ہے، ہمارا پروردگار کون؟ تو ماں نے کہا کہ ہمارا پروردگار آزر ہے، تمہارا باپ ہے، وہی تو ہم کو پالتا ہے. نمرود ہمارا بادشاہ جو ہے وہی ہمارا پروردگار ہے. ماں یہ کہہ کر چلی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا سورج ہے جو پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، تو دل میں سوچ لیا کہ لگتا ہے یہی ہم سب کا معبود ہوگا، کیونکہ اس میں اجالا بہت زیادہ ہے. چنانچہ جب رات ہونے لگی تو رات کے وقت سورج غائب ہو گیا، غروب ہو گیا. تو خود ہی جواب دے رہے حضرت ابراہیم، خود اپنے مائنڈ سے سوال کر رہے، خود جواب دے رہے کہ جو غائب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کی روشنی مدھم پڑ جائے، ہلکی ہو جائے، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. چنانچہ رات کو چاند نکلا، اور چاند کی روشنی سفید اور ٹھنڈی، یہ روشنی کو دیکھ کے خود کہنے لگے کہ لگتا ہے یہ ہمارا معبود ہوگا. صبح کے وقت جب چاند کی روشنی غائب ہو گئی، چاند غائب ہو گیا، تو خود کہنے لگے یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. اپنے آپ سے کبھی ستارے کو، کبھی درخت کو، کبھی پہاڑوں کو، کبھی دریاؤں کو، اور پھر اپنے ہی دماغ کو، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ہی دماغ کو کام میں لگا کے اس نتیجے تک پہنچا کہ جب ماں آئی تو کہنے لگے کہ امی جان، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارا رب کون ہے. ہمارا رب وہ ہے جس نے یہ سورج بنایا، جس نے یہ چاند بنایا ہے، جس نے یہ ستارے بنائے، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ ستارے، یہ درخت، یہ حیوان، یہ انسان، یہاں تک کہ جس نے تم کو بنایا، آزر کو بنایا اور نمرود کو بنایا، ان تمام کو بنانے والا جو ہے وہ ہمارا رب. ماں نے کہا بیٹا ایسا نہیں بولا کرتے، اس علاقے کا خدا نمرود ہی ہے، کہیں سن لے گا تو تجھے تکلیف پہنچائے گا. یہیں سے ان کا امتحان شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. چنانچہ جو بڑے ہونے لگے، ہوش آنے لگا، تو اپنے ہی گھر کے اندر ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو مورتیاں بن رہی ہیں، خود اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتے ہیں، اور بعد میں اسی کے سامنے جھک کے اپنی ضرورتیں مانگتے. تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ کیسی دنیا ہے؟
تو اپنے گھر کے لوگوں کو کہا کہ تم اپنے ہاتھ سے ان پتھروں کو تراشتے ہو اور بعد میں انہی سے تم مانگتے ہو، حالانکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتا ہے، تم اس کے سامنے کھانا اور جتنے بھوگ رکھتے ہو وہ اس کو نہیں کھا سکتا۔ تو سب نے حضرت ابراہیم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک دن کوئی خوشی کا موقع تھا، تمام کے لوگ شہر کے باہر ایک میلہ تھا وہاں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم کے والد نے کہا کہ بیٹا تم بھی چلو، تو قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم نے جملہ استعمال کیا انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ سب لوگ چلے گئے میلے میں، حضرت ابراہیم نے گھر میں سے کلہاڑی اٹھائی اور بت کھانے میں گئے جہاں بت رکھے ہوئے تھے، تمام بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالا، اور وہ کلہاڑی ایک بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گردن میں لٹکا دی۔ جب لوگ اس محفل سے واپس آئے، آ کر پوجا پاٹ کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سب تہس نہس ہے، ہمارے بنے ہوئے معبود سب ٹوٹے پڑے، بڑا معبود کھڑا ہے اور اس کے گلے کے اندر کلہاڑی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کس نے کیا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کس نے کیا یہ تو پتا نہیں ہے، لیکن ہمارے علاقے میں ایک نوجوان لڑکا ہے یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں الٹا سیدھا بولتا رہتا ہے، اس کو بلایا جائے۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے کیوں پوچھتے، یہ تمہارا جو بڑا معبود چپ چاپ کھڑا ہے اسی کو پوچھ لو، اس کے سامنے ہوا ہے سب بتا دے گئی۔ تو کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا جب بولتے نہیں ہیں تو اسی سے تم اپنی ضرورتیں مانگتے ہو، اسی کو اپنا بھگوان اور اسی کو اپنا معبود مانتے ہو، کیسے لوگ ہو تم؟ بات رفتہ رفتہ نمرود تک پہنچ گئی۔ نمرود اس زمانے کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ تو ہماری سلطنت کے تختے الٹنے کے چکر میں ہے، اس کو ابھی یہیں سے ختم کر دو۔ چنانچہ اب کس طریقے سے مارے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارے تو کیسے مارے؟ تو کہا گیا کہ اس نے ہمارے معبودوں کو تمام لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہے، لہذا اس کو بھی تمام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے۔ سزا کیا دی جائے؟ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ابلیس شیطان ایک انسان کی شکل میں آ کے نمرود کو رائے دی کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر ابراہیم کو پھینکا جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آگ اتنی زبردست جلائی گئی تھی، مہینوں اس کی تیاری کی گئی، اس آگ کو جلانے کے لیے مہینوں تیاری کی گئی، اور ایسی زبردست کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کے جاتا تھا تو جل بھن کے نیچے گر جاتا، ایسی تیز آگ جلائی۔ اب جب ڈالنے کی بات آئی تو سوچا کہ ابراہیم کو اس آگ میں کیسے ڈالے۔ اس وقت بھی ابلیس نے انسانی شکل میں، بوڑھے انسان کی شکل میں آ کے رائے دی کہ گوفن بنائی جائے، جیسے گلول ہوتی ہے نا، ایسی بڑی گوفن بنائی جائے اور گوفن کے اندر حضرت ابراہیم کو پھینکا جائے۔ چنانچہ یہاں پر انہوں نے اپنی پلاننگ کی، لیکن ان کو پتا نہیں ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں اور اللہ پلاننگ کرتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں انہوں نے اپنی پلاننگ متعین کر لی، سب تیاری کر لی کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور یہاں ہمارا حکم آگ کو ہوا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کا حکم ڈائریکٹ آگ کو کہ آگ تو میرے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ اللہ نے خالی ٹھنڈی بھی نہیں کہا، ہو سکتا ہے کہ خالی ٹھنڈی ہوتی تو میرے خلیل میرے ابراہیم کو تکلیف ہو سکتی ہے، اللہ نے ٹھنڈی کے ساتھ ساتھ سلامتی والی بھی کہا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ چنانچہ یہاں سے انہوں نے گوفن کے ذریعے حضرت ابراہیم کو پھینکا۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آگ میں پھینکا، لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلے گلزار بنا دیا، جس کو شاعر نے کہا کہ نمرود نے خلیل کو جس وقت آگ میں پھینکا، ہوتا ہے کیا دیکھیے پھر مرضی خدا، جلتے ہوئے انگاروں کو گلزار کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں آگ میں پھینکا ہے، اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ تھوڑے دن یہی سمجھتے رہے کہ ابراہیم تو جل گئے، بعد میں ان کو پتا چلا کہ ابراہیم تو جلے نہیں ہیں بلکہ ابراہیم تو زندہ سلامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب ہمارا ٹھکانہ یہاں پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اب اپنے علاقے کو چھوڑو۔ یہ دوسرا امتحان، ایک تو گھر والے دشمن،
باپ نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر میرے معبود کو برا بھلا کہا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا، بلکہ ایک کام کر تو میرے گھر سے ہی نکل جائے۔ حضرت ابراہیم کو ان کے باپ آزر نے اپنے گھر سے نکال دی۔ اللہ کے حکم سے اب کہاں جائیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ملک شام کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ بعد میں نبی بنے لیکن اس وقت تو چھوٹے بھتیجے تھے، اور اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر حضرت ابراہیم نے وطن کو چھوڑا۔ اور چھوڑتے چھوڑتے، جو باپ یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے گھر سے نکل جا، چھوڑتے چھوڑتے اپنے باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ میرا رب تمہیں ہدایت عطا کرے۔ اپنے والد کے لیے دعا کرتے ہوئے گھر سے نکل رہے، چھوڑ دیا عراق کا علاقہ، فلسطین کے علاقے کے اندر آ گئے، ملک شام میں آ گئے، وہاں سے فلسطین کے علاقے کے اندر گئے۔ اب یہاں سے ان کی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرمائی۔ چنانچہ دیکھیے مفسرین فرماتے ہیں کہ قوم کی کتنی بڑی بدنصیبی تھی، اتنا بڑا واقعہ کہ جس آگ کو مہینوں تک روشن کیا گیا، اس آگ میں ابراہیم کو پھینکا، پھر بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کو اس آگ سے بچا لیا۔ اتنا سب دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان لانے والا نہیں بنا۔ یہ قوم کی سب سے بڑی بدنصیبی کو مفسرین نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام کی طرف تشریف لے گئے، اور وہاں سے بعد میں پھر آپ فلسطین کی طرف چلے گئے۔ چلتے ہوئے میں نے بتایا کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کے کسی علاقے میں سفر کر رہے تھے، راستے میں مصر سے آپ کا گزرنا ہوا۔ مصر کا بادشاہ، اس نے شہر کے باہر جہاں سے راہ گزرا کرتے تھے وہاں پر اپنے کارندے کھڑے کیے تھے کہ کوئی بھی خوبصورت لڑکی اگر نظر آئے تو اس کو پکڑ کے میرے پاس لائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم جب حضرت سارہ کو لے کر گزر رہے تھے تو بادشاہ کے کارندوں نے حضرت سارہ کو اور حضرت ابراہیم کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ اس زمانے کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے، یعنی میری دینی بہن ہے۔ حالانکہ بیوی تھی لیکن آپ نے کہا کہ یہ میری دینی بہن۔ بہرحال اس کے باوجود بادشاہ نہیں مانا، حضرت ابراہیم کو سائڈ کیا، اور حضرت سارہ کی طرف اس نے جیسے ہی غلط نظر ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو تمام اعضاء شل کر دیے، یعنی کہ اس کو لکوا لگ گئے۔ جیسے اس کو لکوا لگا تو وہ حضرت سارہ سے کہہ رہا ہے تم بڑی نیک خاتون معلوم ہوتی ہو، تم رب سے میرے لیے دعا کر دو، آئندہ میں تمہارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس بادشاہ کو صحیح سلامت کر دیا۔ اس نے توبہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، اور چلتے چلتے کئی تحائف دے کر، ہدیہ تحائف دے کر حضرت ابراہیم کو روانہ کیا۔ ساتھ میں ایک نوکرانی، ایک باندی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے بھی ساتھ میں دے دی، اور وہی باندی جس کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بعد میں حضرت سارہ نے اس کو آزاد کرا دیا، اور آزاد کرنے کے بعد خود حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ اب یہ عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے کی طرف جا رہی، بالکل بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے۔ اس وقت اپنے اللہ سے اولاد کی دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد دینے کا ارادہ کیا۔ اس کا واقعہ بھی 12ویں پارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے جو حضرت لوط علیہ السلام تھے، ان کی قوم ایک برائی کے اندر مبتلا ہو گئی تھی کہ یہ لوگ عورتوں سے اپنی خواہش پوری نہیں کرتے تھے بلکہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی جسم کی خواہش پوری کرنے کی جو برائی دنیا کے اندر آئی ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے آئی ہے۔ وہ بھی کیسے آئی کہ قوم لوط کے لوگ تو اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، شیطان اپنے ساتھ دوسرے شیطان کو لے کر انسانی شکل میں آیا، اور دو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برائی کرنے لگے، اور قوم لوط کے لوگوں نے اس برائی کو اپنی نظروں سے دیکھ لیا تو کہنے لگے اب تو ہم اپنی خواہشات اس سے بھی پوری کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا میں پہلی مرتبہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، جس کو لواطت بولتے ہیں۔ جیسے عورت سے اگر غلط عورت سے کرے تو زنا بولتے ہیں، مرد سے اگر خواہش پوری کرے
تو اس کو لواطت بولتے ہیں، اغلام بازی بولتے ہیں. ہاں، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا کہ کیوں یہ قوم نے، اللہ نے تمہارے لیے بیٹیاں پیدا کی ہیں، یہ عورتیں ہیں، ان سے صحیح طریقے سے نکاح کرو اور اپنے خواہش، جسم کی خواہش پوری کرو. تم کیوں دنیا کے اندر ایک نئی چیز پیدا کر کے دنیا میں فساد مچانا چاہتے ہو؟ لیکن قوم نہیں مانتی. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب اتارنے کا ارادہ کیا. عذاب اتارنے کے لیے فرشتے، 4 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روانہ کیے. وہ اللہ نے 2 کام دیے تھے کہ پہلے حضرت ابراہیم کے گھر جانا ہے اور ان کو خوشخبری دینی ہے کہ اللہ آپ کو اس بڑھاپے میں اولاد دینے والا ہے، اور وہ اولاد اللہ تبارک و تعالی حضرت سارہ سے دیں گے، اور ان کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام جو بعد میں اللہ کے نبی بنے. اور یہ بھی بتا دینا ہمارا ارادہ آگے کا ہے. آپ کے بھتیجے آگے جو رہتے ہیں، صدوم علاقے کا نام تھا، صدوم کے علاقے میں آپ کے جو بھتیجے رہتے ہیں، اللہ نے وہاں پر عذاب اتارنے کے لیے ہم کو بھیجا. چنانچہ فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے، انسانی شکل میں آئے. دوپہر کا وقت تھا، حضرت ابراہیم آرام کرنے جا رہے تھے، فرشتے آپ کے گھر میں آئے انسانی شکل میں. آپ نے دیکھا کہ شاید مسافر ہے، مہمان ہے، تو آپ نے بہترین گائے کا گوشت تو ان کو کھانے کے لیے پیش کیا. قرآن کریم کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم گئے اور بچڑا ذبح کیا، اور بچڑا ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت پیش کیا. تو ان لوگوں نے جو گوشت تھا اس کو ہٹا دیا، کھانے سے انکار کر دیا. حضرت ابراہیم سمجھے کہ گھر آیا ہوا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو سمجھ لو کہ وہ دشمن. تو آپ ڈرنے لگے کہ کہیں تم لوگ دشمن تو نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دشمن نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی ہے کہ آپ کے گھر پر بیٹا ہوگا. تو آپ کی بیوی حضرت سارہ پردے کے پیچھے کھڑی تھی، چلا اٹھی اور کہنے لگی کیسے مجھے بچہ ہوگا، کیسے مجھے بچہ ہوگا. قول کذالک، اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ آپ کو اس بڑھاپے کے اندر بھی اولاد دے. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہ آپ کے بھتیجے کی بستی لوط میں جانا ہے اور وہاں اللہ کا عذاب اتارنا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا وہاں تو میرا بھتیجا، اس کی بیوی اور اس کے بچے بھی ہیں، کچھ نیک لوگ بھی ہیں. کہا اللہ کا حکم ہے، ہم پہلے ان کو بستی سے نکل جانے کو کہیں گے، اور اللہ کا عذاب ہمیشہ رات کے آخری پہر میں آتا ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح قریب ہونے کا ٹائم جب ہوتا ہے اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے. چنانچہ فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے تو وہاں پر انتہائی نیک نوجوانوں کی شکل میں پہنچے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی خود حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی. اس نے جا کے بستی والوں کو بتا دیا کہ میرے گھر کے اندر نوجوان خوبصورت لڑکے آئے ہیں. بستی والوں نے آ کے حضرت لوط علیہ السلام کا گھر گھیر دیا. حضرت لوط کو کہنے لگے تمہارے گھر میں نئے مہمان ہیں، ہم کو دے دو، ہم ان کے ذریعے اپنے جسم کی خواہش پوری کریں. حضرت لوط علیہ السلام کو پتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. وہ کہنے لگے، منت سماجت کرنے لگے، ارے مہمانوں کو تو چھوڑو، یہ مہمان ہیں بیچارے، کیوں ان کے ساتھ تم ایسا سلوک کرنا چاہتے ہو. فرشتے سمجھ گئے کہ حضرت لوط گھبرا رہے ہیں، کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ دروازہ کھولیے، بقیہ آگے کام سنبھال لیں گے. چنانچہ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا، فرشتوں کے اندر سے وہ نورانیت پھیلی کہ آنے والے تمام لوگوں کی آنکھیں چندیا گئی، ان کا دیکھنا بند ہو گیا اور وہ بستی کی طرف الٹے بھاگے. یہاں فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ بستی چھوڑ کر نکل جائیے فلسطین کے علاقے کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے اوپر عذاب اتارنے والا. کیسا عذاب اتارا میرے بھائی؟ قرآن میں ایک جگہ نہیں 10 جگہ سے زیادہ اللہ نے اس قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ رات کو اپنے اپنے گھروں میں مست میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں. اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ایک پر کی امی کے اوپر پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر آسمانوں کے اوپر لے گئے، اور وہاں سے اتنی زور سے پلٹا، کہتے ہیں کہ آج بھی وہ 90 فیٹ زمین کے اندر وہ علاقہ چلا گیا اور اندر کا پانی باہر آ گیا. پورا کا پورا علاقہ ڈیڈ سی کے نام سے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ دنیا کا واحد دریا ہے جو کسی ندی سے نہیں ملتا، جو کسی سمندر سے نہیں ملتا. آپ دیکھیں گے اس کے یوٹیوب کے اوپر تو آپ کا ڈیڈ سی آپ لکھ دیجئے تو آپ کو پتا چلے.
یہ وہ دنیا کا واحد دریا ہے کہ جو کسی ندی سے نہیں ملتا اور وہ خود کسی سمندر سے بھی نہیں ملتا، وہ اکیلا دریا ہے۔ وہیں پر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اٹھا کر پوری کی پوری بستی کو بھی پلٹا، اوپر سے ایسے پتھر ان کے اوپر برسائے کہ ہر پتھر کے اوپر لگنے والے کا نام بھی لکھا ہوا، اللہ نے ایسے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا۔ اور یہاں اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ کے پیٹ سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور بعد میں بنی اسرائیل کی جو پوری نسل چلی ہے وہ انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلائے۔ اور حضرت حاجرہ سے بھی آپ نے نکاح کیا تھا، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے اللہ نے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، جن کی نسل سے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ بہرحال دنیا کے اندر یہ جو برائیاں ہیں، مردوں کے ذریعے اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرنا، یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ قرآن نے آج تک اس کی سزا بیان نہیں کی۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ میرے زمانے میں اگر کوئی واقعہ پیش آ گیا تو میں اس کو کسی پہاڑ کے اوپر لے جا کر وہاں سے لڑکا دوں گا اس آدمی جس نے یہ گناہ کیا ہو۔ یہ اتنا سخت سنگین گناہ ہے، بلکہ زنا سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہوں سے سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔